بسم اللہ الرحمن الرحیم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ توبہ تو اللہ کے ذمے، توبہ تو صرف ان کے لیے اللہ کے ذمے، یعنی توبہ قبول کرنا۔ کچھ کی توبہ قبول اللہ نہیں کرتا، توجہ فرمائیں، وہ بھی بتا دے گا۔ اللہ کے ذمے تو صرف ان لوگوں کی توبہ ہے، یعنی توبہ قبول کرنا ہے کہ جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ عادی یہ جو کر بیٹھتے ہیں نا، یہ یعملون السوء بجہالۃ، یعنی اس جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ گناہ ہے، وہ تو آلموسٹ گناہ ہی نہیں ہوتا، جس کو واقعا نہ پتا ہو کہ یہ کام گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ یہاں پہ جہالت سے کیا مراد ہے؟ بس اس سے ہو گیا، اس پر غلبہ ہو گیا غصے کا، یا غلبہ ہو گیا مثلا شہوت کا، اور اس سے ہو گیا۔ ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کر لیں گے، ابھی تو زندگی پڑی ہوئی ہے، کر لیں گے، ابھی تو لذتیں اٹھا لیں، جوانی تو گزار لیں، پھر توبہ کر لیں گے، ایسے ڈائلاگ بولتے ہیں۔ احادیث میں بتایا گیا ہے، اسے کہتے ہیں تسویف، سوفا، ان قریب کر، جلدی کر لوں گا اور ٹالتا جاتا۔ یہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جو اس قریب کو آنے نہیں دیتی، کل کبھی نہیں آتا، وہ والا کل جس کو اللہ کی نافرمانی کے لیے کہا جائے، کل توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تو بس ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گناہ کے بعد قریب توبہ کر لیتے، جلدی توبہ کر لیتے۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کر لیتے۔ اب آپ اوپر کی آیات کو دیکھیں، بہت بڑے گناہ کی بات ہو رہی ہے، زنا کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے توبہ کریں، اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک معاملہ ہے بندے کا اور اللہ کا، ایک معاملہ ہے معاشرے کا۔ اگر معاشرے میں انسان کوئی جرم، کوئی گناہ ایسا جس پر خدا نے سزا رکھی ہے پکڑا گیا ہے، اور اس کے خلاف ثبوت معین ہے، اس کو سزا ملے گی، اس پہ حد جاری کی جائے گی۔ ایک معاملہ ہے اس کا اور اللہ کا، جس پہ حد جاری ہوئی ہے مثلا اور اس نے توبہ نہیں کی، وہ اللہ کے ہاں ویسے کا ویسا کھڑا، سزا بھی لے لی دنیا میں ویسے کا ویسا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس سے یہ گناہ ہو گیا ہو تنہائی میں، اور وہ دل سے خدا سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا۔ واقعات میں ملتا ہے یہ کہ رسول پاک کے پاس آیا ایک شخص، عورت تھی ظاہراً، تو اس نے رسول پاک سے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں چلی جاؤ، کوئی ایسی بات کر کے بھیج دیا۔ دوسری دفعہ آئی، پھر بھیج دیا۔ جب 4 دفعہ مکمل ہو گئی، پھر اللہ کے نبی نے اس پر حد جاری کی۔ 4 گواہیاں، اس نے 4 دفعہ اپنے خلاف گواہی دے دی کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلی دفعہ جب وہ آئی تھی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مثلا نہیں چلی جاؤ یا اس طرح ہو جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ توبہ کری خدا کی بارگاہ میں، توبہ کا دروازہ کبھی انسان پر بند نہیں ہوتا۔ ہاں اگر چونکہ معاشرے میں تو نہیں کوئی، یعنی خدا نخواستہ زنا عام ہو جائے اور جس کو پکڑو کو میں نے تو توبہ کر لی اب سزا نہیں ملے گی، ایسا ہرگز نہیں۔ سزائیں رکھی گئی ہیں تاکہ یہ برائیاں معاشروں میں نہ پھیلیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، ان کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ بڑا علم رکھنے والا اور بڑا حکمت والا. اگر توبہ قبول نہ ہوتی تو پھر تو گناہ بڑھ جاتے. لوگ کہتے تو ہم تو گئے بس، اب جو کرنا ہے یہی کرنا ہے. لیکن اللہ بڑی حکمت والا ہے، اس نے توبہ کا دروازہ اسی لیے کھولا ہے کہ کوئی مایوس ہو کر اور گناہوں میں غرق نہ ہو جائے. یہ تو تھا جن کی توبہ قبول ہے. جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہوتی، ان کے لیے توبہ ہے ہی نہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کون؟ کہ جو برے کاموں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت سامنے آ کھڑی ہوتی، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں. موت کو بالکل سامنے دیکھ کے اب کہے یا اللہ میری توبہ. جب تک موت سامنے نہیں تھی توبہ کا خیال نہیں تھا، تعلیم. اب نہیں، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. اور دوسرا کون سا گروہ ہے؟ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. اور نہ ان لوگوں کے لیے جو اس حالت میں مرے کہ کافر تھے، ان کی بھی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. اب دیکھیں جو آخر تک گناہ کرتے رہتے ہیں ان کی کیٹیگری کن کے ساتھ ملا دی ہے؟ جو حالت کفر میں مرتے ہیں. آپ توجہ فرمائیں، دو کے لیے توبہ نہیں. ایک وہ جو کرتا رہے جب موت سامنے آئے، اور اس میں میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کفر عملی ایک ہوتا ہے، عمل میں کفر، تو بدکاریاں کرنا، خدا کی نافرمانیاں کرتے رہنا اور توبہ نہ کرنا، یہ عملی کفر ہے. یہ اس کا رزلٹ کہاں ہوا؟ کس کیٹیگری کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا؟ جو اس حالت میں مرے کہ وہ کافر. آپ آیت میں توجہ کریں، دو کی توبہ قبول نہیں ہے. ایک وہ جو کرتا رہے یہاں تک کہ موت آ جائے، اب کہہ کہ میں مان رہا ہوں، تو یہ کس کے ساتھ ہے؟ اور دوسرا گروہ جس کی توبہ قبول نہیں ہے وہ کون سے ہے؟ کہ نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہے کہ جو مر جائیں اور حالت کفر میں ہو، وہم کفار، اور وہ حالت کفر میں ہو. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. صدق اللہ العلی العظیم.